باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ کیا کلہاڑا اپنے آپ پر اس سے جو اسے چلا رہا ہے زیادہ فخر کرے؟ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب 5ویں سے 7ویں اور پھر 13ویں سے 16ویں آیت تک۔ اشور پر افسوس، وہ میرے غضب کی چھڑی اور لاٹھی ہے اور یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ میں اسے ایک بے دین قوم پر بھیجتا ہوں اور اس امت کے خلاف حکم دیتا ہوں جس پر میرا قہر ہے، کہ لوٹ کو لوٹے اور شکار کو شکار کرے اور کوچوں کے کیچڑ کی طرح انہیں لتاڑے۔ لیکن وہ اس طرح سے نہیں دیکھتا، اور نہ یہ کہ اس کے دل کا خیال ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ بے شمار قوموں کو ہلاک کرے اور کاٹ ڈالے۔ کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی قوت اور اپنی حکمت سے یہ کام کیا، کیونکہ میں عقل مند ہوں۔ میں نے قوموں کی سرحدوں کو سرقایا اور ان کے خزانے لوٹے، اور میں نے تختوں پر بیٹھنے والوں کو نیچے اتار دیا، جس طرح کوئی بہادر مرد کرتا ہے۔ اور میرے ہاتھ نے قوموں کی ثروت کو گھونسلے کی طرح پایا، اور جس طرح کوئی پڑے ہوئے انڈوں کو جمع کرے، میں نے ساری کی ساری زمین کو جمع کیا، اور کسی نے پر نہ ہلایا، نہ چونچ کھولی، نہ چہچہایا۔ کیا کلہاڑا اس پر جو اسی سے کاٹ رہا ہے فخر کرے گا، یا آرا اس کے خلاف جو اسے حرکت دیتا ہے تکبر کرے گا؟ چھڑی اپنے اٹھانے والے کو کیوں کر ہلائے گی؟ جو لکڑی نہیں ہے اسے لاٹھی کیوں کر اٹھائے گی؟ اس لیے خداوند رب الافواج اس کے موٹوں پر لاغری بھیجے گا، اور اس کی شوکت کی بجائے آگ کی سوزش کی طرح ایک سوزش بھڑکائی جائے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند اپنی امت کو ترک نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 94، اس کی 5ویں سے 10ویں اور پھر 14ویں سے 15ویں آیت تک۔ اے خداوند، وہ تیری امت کو پیس ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو ایذا دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھتا، یعقوب کا خدا خیال نہیں کرتا۔ اے امت کے جاہلو، سمجھ لو، اور اے بے عقلو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا، کیا وہ خود نہیں سنتا؟ یا جس نے آنکھ بنائی، کیا وہ خود نہیں دیکھتا؟ کیا اقوام کا مؤدب تادیب نہیں کرے گا، اور انسان کا معلم علم نہیں رکھتا؟ کیونکہ خداوند اپنی امت کو ترک نہیں کرے گا اور اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہے تو اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، کہ تو نے بادشاہت کے راز محض چھوٹوں پر ظاہر کیے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 11واں باب 25ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔
हाँ ए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदाम तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।